کہوں گا اسلام کا دوسرا نام دین طہارت ہے۔ یہ پاکیزگی کا دین ہے، صفائی کا دین ہے، ستھرائی کا دین ہے، عفت اور پاک دامنی کا درس دینے والا اور پاکیزگی اور طہارت کا سبق دینے والا دین ہے۔ اسلام ہمیں روز اول سے لے کے روز آخر تک ستھرا رہنے کی تلقین کرتا ہے، اور جو ہی بچہ جنم لیتا ہے تو اسے غسل دیا جاتا ہے، پھر ساری زندگی وہ اسی مشق سے گزرتا رہتا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے تو وضو کی بار بار ضرورت ہوتی ہے۔ جنابت کا غسل تو واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی غسل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور پھر اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کے بعد جب کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کو بھی آخری غسل دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس پہ جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ اسلام کی تعلیمات کو دیکھ لیں تو روز اول سے لے کے روز آخر تک ہمیں طہارت کے عمل سے گزارا جاتا ہے، ہمیں پاک رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہمارا لباس پاک ہو، ہمارا جسم پاک ہو، ہمارا دل پاک ہو، ہمارے اطراف میں پاکیزگی ہو، ہمارے اعضاء کی ستھرائی اور صفائی کی تلقین کی گئی ہے۔ اسلام نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ تم ہر طرح کی ناپاکی سے اپنے وجود کو دور کرو۔ جو نجاستیں ہیں، چاہے وہ حقیقی ہیں، چاہے وہ نجاستیں حسی ہیں، جس طرح کی بھی نجاست ہو اس کو ہم اپنے آپ سے دور کریں۔ مانوی نجاست سے مراد وہ نجاستیں ہیں جو ہمارے دل کو میلا کرتی ہیں، ہمارے دل کو گندا کر دیتی، جس طرح کفر ہے، شرک ہے، جس کو رجس کہا گیا۔ قرآن نے مشرکین کو نجس کہا، وہ ناپاک ہیں۔ کس وجہ سے ناپاک ہیں؟ ان کا دل کفر کی آلودگی سے ملوث ہے، ورنہ کافر بھی ہو اس کو چھونے سے آپ کا ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا۔ صرف یہ نجاست اس کے اندر کی ہے۔ اگر اس کا بدن بظاہر صاف ہے تو اس کے باوجود بھی وہ نجس کیوں ہے؟ اس نے غسل بھی کیا ہو تو پھر بھی نجس کیوں ہے؟ وہ اس لیے نجس ہے کہ کفر کی پلیدی اور شرک کی ناپاکی اس کے اندر موجود۔ اس لیے ہمیں اپنے دل کو کفر سے، شرک سے، عصیان سے، حسد سے، حقد سے، کینے اور نفرت سے، بغض سے پاک رکھنے کی تلقین کی گئی۔ ہمارا دل ستھرا ہو، کفر و شرک سے بھی پاک ہو، اور اخلاق ذمیمہ سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اچھے اخلاق کا اپنے آپ کو خوگر بنائیں۔ وہ خصلتیں جو بدن کو تو میلا نہیں کرتی لیکن روح کو میلا کر دیتی ہیں، وہ عادتیں جو دل کو گندا کر دیتی ہیں، ان سے دور رہنے کی ہمیں تلقین کی گئی۔ پھر اس کے بعد نجاست حکمی ہوتی ہے، جو بظاہر نظر نہیں آتی لیکن موجود ہوتی، جس طرح کہ حد سے اکبر ہے، کسی شخص پر غسل واجب ہے تو وہ ایک اعتبار سے حکمی نجاست میں ہے، تو یہ ایک ایسی نجاست ہے جس پر حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ ناپاک ہے،
لیکن کوئی بدن کے اوپر ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کہا جا سکے کہ یہ چیز ناپاک ہے، تو وہ حکم نجاست ہے۔ حد سے اکبر میں غسل جنابت ہے، اور اگر حد سے اصغر ہے تو بے وضوئی کی کیفیت ہے، کہ کوئی شخص وضو سے نہیں ہے تو اس کے اوپر ایک کیفیت ہے حد سے اصغر کی، چھوٹی ناپاکی ہے جو اسے اس وقت حاصل ہے، تو اس کو وہ دور کر کے وضو کر کے پاک ہو جائے، اور اگر حد سے اکبر ہے تو وہ غسل کر کے پاک ہو جائے۔ تو اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا دل بھی پاک ہو، ہماری روح بھی پاک ہو، ہم حد سے اصغر سے بھی پاک ہوں، حد سے اکبر سے بھی پاک ہوں۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے بدن کے اوپر کوئی ظاہری نجاست نہ لگنے دیں، اگر ہے تو اس کو دور کر دیں۔ وہ سیال مادے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ٹھوس شکل میں بھی ہو سکتی ہے، تو ہمارے وجود کے اوپر کسی قسم کی نجاست نہ ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے بدن کے اوپر پیشاب کا چھینٹا پڑ گیا تو وہ اس کو ٹشو سے صاف کر لیتا ہے، تو اب وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ خشک بھی ہوگی یہ جگہ، تو وہ دنیاوی اصطلاح میں صاف تو کہہ سکتے ہیں، پاک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ صاف کا لفظ جو ہے وہ اور مفہوم رکھتا ہے، لیکن جو طہارت کا لفظ ہے اس کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ مختلف مذاہب کے اندر مختلف اصطلاحات ہیں جو ان کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو، ان کے تمدن کو بیان کرنے کے لیے عکاس ہوتی ہیں۔ بہت ساری ایسی زبانیں ہیں جن میں جب طہارت اس طرح کی میسر ہی نہیں ہے تو اس کے لیے لفظ ہی نہیں ہے۔ آپ کلین کا لفظ صاف تو کر سکتے ہیں لیکن طاہر نہیں کر سکتے۔ طہارت اور چیز ہے، صفائی اور چیز ہے۔ اسلام صفائی ستھرائی کا درس تو دیتا ہی دیتا ہے، اس سے اگلی منزل ہے اور وہ ہے طہارت، اور طہارت سے ایک اور آگے منزل ہے جس کو عفت کہتے ہیں، پاک دامنی۔ تو اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کی نجس سے، ہر طرح کے رجس سے، ہر طرح کی غلاظت سے، ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے دل میں غلط خیال بھی نہ آئے، وہ چاہتا یہ ہے کہ ہماری سوچوں میں عفت اور پاکیزگی آ جائے، وہ کہتا ہے کہ ہم پاک دامن رہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ کفر، شرک اور عصیان کی غلاظت سے ہمیں محفوظ کر دیا جائے، اور پھر نجاست حکمیہ بھی ہمیں لاحق اگر ہوئی ہے تو فوراً اس کا مداوع غسل کے ذریعے سے، یا وہ حد سے اصغر کی صورت میں ہے تو وضو کے ذریعے سے اس کو دور کر کے ہم جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائیں۔ جب ہم پاک ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی رحمتوں کا ورود اور نزول ہوگا۔ یہ تو ہمارے اندر کی پاکیزگی۔ عقائد باطلہ سے، ہم برے خیالات سے، غلط سوچوں سے، کفر سے، شرک سے، عصیان سے، بدعات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ پھر حد سے اصغر سے بھی، حد سے اکبر سے بھی اپنے آپ کو پاک کر دیں گے غسل اور وضو کے ذریعے سے۔ اس کے بعد دیکھنا بدن کے اوپر کوئی غلاظت تو نہیں لگی، وہ غلاظت کسی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اس غلاظت کو دور کر کے اپنے بدن کو بھی پاک کر دیں۔ اور یہ ایمان کا حصہ قرار دیا گیا، نصف ایمان اس کو کہا گیا۔ الطہور شطر الایمان، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے، یہ نصف ایمان ہے۔ لیکن صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بدن کو پاک کر لیں اور بدن کے اوپر جو پہنا ہوا لباس ہے وہ پاک نہ ہو۔ یہاں پھر وہی بات میں کرنا چاہوں گا، بدن کے اوپر ڈالا گیا لباس صاف تو ہو لیکن پاک نہ ہو، اسلام یہ گوارا نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ بدن کے اوپر رکھا گیا لباس صاف تو رکھتے ہیں لیکن پاک نہیں ہوتا۔ ہمارے دین نے ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی تلقین کی ہے کہ جس طرح تمہارا بدن ہر طرح کے حدث سے پاک ہے، ہر طرح کی نجاست حکمی اور نجاست مرئی
اور نجاست ظاہری سے پاک ہے، اس طرح تمہارا لباس بھی ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا چاہیے۔ اس انداز سے بھی تمہارا لباس پاک ہو کہ وہ حرام کی کمائی کا نہ ہو، اس طرح سے تمہارا لباس پاک ہو کہ اس کے اوپر کوئی ایسی شے نہ لگی ہو جو شریعت اسلامیہ نے جس کو ناپاک قرار دیا ہے، تو اس سے اس کو پاک کرنا ہوگا۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو ستھرا رکھیے، اپنے لباس کو پاک کیجیے۔ لیکن اسلام ہمیں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اپنا لباس پاک رکھیں اور طاہر رکھیں، میلا کچیلا نہ ہو لیکن الجھا ہوا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہارا لباس تمہاری زینت بھی ہو، تمہارا لباس بے ترتیب نہ ہو، تمہارا پورا بدن ہے صاف ہے، تمہارے بال صاف ہیں ستھرے ہیں لیکن بکھرے ہوئے ہیں، تو اسلام یہ گوارا نہیں کرتا کہ تمہارے بال کیوں بکھرے ہوئے ہیں۔ من کان لہ شعر فلیکرمہ، جو بال رکھے اس کو چاہیے کہ ان کو سنوار کے رکھے، ان کے اندر جو ہے وہ کنگھی کرے، ان بالوں کے اندر تیل لگائے، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے سمیل آ رہی ہو اور پاس کھڑے شخص کو جو ہے وہ تکلیف پہنچے، تو کہا کہ اس کو تم صاف رکھو۔ اور 10 چیزیں فطرت سے قرار دی گئی، اس میں مونچھوں کا پست کروانا ہے، داڑھی کا بڑھانا ہے، ناک میں پانی ڈال کے ناک کو صاف کرنا ہے، اور بغلوں کے نیچے بالوں کو نوچنا ہے، زیر ناف بالوں کو مونڈنا ہے، ختنے کروانا ہے، اسی طرح انگلیوں کے پورے اور انگلیوں کے جوڑوں کو صاف کرنا ہے، مسواک کرنا ہے، اور ناخن ترشوانا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں ایک چیز بھول گیا، اور شاید وہ کھانے کے بعد کلی کرنا ہے۔ تو یہ 10 چیزیں فطرت سے قرار دی گئی کہ یہ فطرت انسانیہ میں سے اور انبیاء علیہ السلام کی سنت سے کہ وہ اس طرح اپنی صفائی کا التزام کیا کرتے تھے، اور ہمیں اس کی تلقین کی گئی ہے کہ تم بھی یوں اپنی صفائی کا اہتمام کرو، اپنی صفائی کا التزام کرو۔ اور مسواک کی اتنی تاکید کی، فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر شاک نہ جانتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو لازم قرار دیتا۔ اب بتائیے کہ ہمارا دین کس قدر پاکیزہ دین، ہمیں مسجد میں لہسن اور پیاز کھا کر آنے سے روکا گیا ہے تاکہ پاس بیٹھے ہوئے کسی شخص کو ہمارے منہ سے کوئی ایسی سمیل نہ آئے جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ تو اگر ہم نے یہ کسی وجہ سے کھانا ہے تو کہا مسجدوں سے دور رہو، تو مسجد میں یہ چیزیں کھا کر کے نہ ہو۔ ہمیں پاکیزہ اور ستھرا دین دیا گیا ہے، ہمیں صاف اور ستھرا رہنے کی تلقین کی گئی ہے، ہمارا بدن بھی پاک ہو، ہمارا لباس بھی پاک ہو۔ اسی پہ اکتفا نہیں کیا گیا، ہماری غذا پاک ہو، جو ہمارے پیٹ کے اندر اترتا ہے وہ 3 اعتبار سے پاک ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی غلاظت نہ لگی، کوئی نجاست نہ لگی ہو، یا وہ خود نجس نہ ہو۔ جو خود چیز نجس ہے، چاہے اس کو مل مل کے بھی دھو لیں تو پھر بھی پاک نہیں ہو۔ مردار ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اگر کوئی بندہ اس کو مل مل کے دھو لے اور ہر طرح سے کہہ دیا جائے کہ یہ بالکل صاف ہو گیا، تو صاف تو ہے لیکن یہ پاک نہیں، فی نفس سے ہی پاک نہیں، تو اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔ لیکن اب وہ جو ہم نے چیز اپنے استعمال کے لیے، کھانے کے لیے خریدی ہے وہ حرام کے پیسوں سے ہے، تو ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ حرام سے پلا ہوا وجود قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے۔ اب اس کی پاکیزگی کا طریقہ بھی اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ حلال کے پیسے ہیں، اور حلال مرغی ہم نے کہیں سے خریدی ہے لیکن اس کو ہم ذبح نہیں کرتے، جھٹکے سے کھاتے ہیں، اس کی گردن یوں ہی مروڑ دیتے ہیں تو وہ مردار کہلائے گی۔ تو ہمارے دین نے ہمیں کتنی تلقین کی کہ جو آپ کھا رہے ہو فی نفس سے ہی بھی حلال ہو، اس کو طریقہ حلال کے ساتھ آپ کے دسترخوان پہ آنا چاہیے، اور آپ نے جس رقم سے، جن پیسوں سے، جن ذرائع سے اس کو حاصل کیا ہے وہ ذریعہ حلال ہے۔ اگر وہ ذریعہ حلال نہیں ہے، وہ غذا جو تمہارے وجود میں اتری ہے
تمہارا بدن اس سے پرورش پاتا ہے تو وہ جہنم کی آگ کا رزق ہے، وہ تمہارا وجود جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جھلسایا جائے گا۔ اس لیے ہمیں کس قدر تلقین کی گئی۔ اور میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ ہمارے رب نے ہمارے وجود کو ڈیزائن کس طرح کیا۔ ہم جب کھانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کھانے کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر کوئی نجاست تو نہیں لگی، کوئی غلاظت تو نہیں لگی، پہلے آنکھ اس کو چیک کرتی، اس کے بعد پھر ہاتھ سے ہم لقمہ توڑتے ہیں یا اس چیز کو اٹھاتے ہیں تو ہمارا ہاتھ دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسی سختی تو نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے تکلیف کا سبب ہو۔ پھر مالک نے ہماری ناک کو ہمارے منہ کے قریب رکھا ہے تاکہ جو چیز ہم دیکھ تو سکتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، سونگھتی نہیں، ہمارا ہاتھ پکڑ کے محسوس کرتا ہے لیکن سونگھتا نہیں۔ اب اس چیز کو ہم اپنے منہ کے قریب لانے لگے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو اس سینسر سے گزارا گیا کہ اس کے اندر کوئی معمولی سمیل بھی ہوئی تو یہیں سے چھوڑ دیں۔ پہلے تو ہم نے دیکھا، اگر وہ اس قابل نہیں تو وہیں چھوڑ دیا، اور لائے تھے ہم حلال رزق سے، لیکن پھر بھی ہم نے اس کو آنکھ سے چیک کیا، پھر ہاتھ نے چھوا، پھر سونگا، اس کے بعد پھر اب ہم زبان پہ رکھیں گے۔ اب ہمارے رب نے زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ زبان کی جو نوک ہے اس کے اوپر نمکیات کو چکھنے کے ذائقے رکھیں۔ زبان کا درمیانہ حصہ جو ہے یہ مٹھاس کا احساس کرتا ہے، اور حلق کے قریب جو حصہ ہے یہ کڑواہٹ کا احساس کرتا ہے۔ تو اب اس کو زبان پر رکھ کے چکھا کہ یہ بد ذائقہ تو نہیں ہے۔ اب زبان نے بھی کہہ دیا کہ اس کا ذائقہ بھی ٹھیک ہے۔ اب دانتوں کی چکی میں پیسا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو تمہارے معدے پہ شاق ہو، پھر تمہارے حلق سے نیچے اترا۔ تمہارے رب نے ایک لقمہ جو کہاں سے اٹھا اور کہاں تک پہنچا اور اس کے لیے کتنے مسائل سے گزارا، وہ رب نہیں چاہتا تمہارے حلق میں ایک لقمہ بھی ایسا جائے جس میں ذائقہ نہ ہو، جس کے اندر بدبو ہو، جس میں تعفن ہو، جس پر کوئی غلاظت ہو اور جو ناپسندیدہ ہو۔ تمہارا رب چاہتا ہے تم طیب لو، ستھرا لو، تاکہ تمہارا ظاہر بھی ستھرا ہے، تمہارے وجود کا حصہ